اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ناظرین، بہت سارے خوش قسمت لوگوں نے میں ان کو خوش قسمت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا سوال اتنا خوبصورت ہے کہ میں ان کو خوش قسمتی سے ہی تشبیہ دے سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ پوچھا جی کہ اللہ رب العزت کی قربت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی قربت یعنی اللہ رب العزت کا ساتھ، کہ کچھ ہم ایسا کریں، کوئی ایسا وظیفہ کریں یا کیا عمل کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگے۔ میں اگر یہ چاہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو میں کیا عمل کروں، میں کیا وظیفہ کروں، میں کیا کروں؟ آپ خود بتائیے کہ جو بندہ، جو بچہ یہ سوال کر رہا ہے، جو یہ سوال کر رہا ہے، یہ بتائیے کہ وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، کہ کتنی بڑی سوچ ہے۔ یہ سوال مجھ سے بہت سے نوجوان بچے اور بچیوں یعنی لڑکے اور لڑکیوں نے بھی پوچھا ہے، خواتین نے بھی پوچھا ہے اور مرد حضرات نے بھی پوچھا ہے۔ تو مجھے تو اس سوال سے ہی عشق ہے، تو اس کا جواب کتنا شاندار ہوگا اور کیسا ہوگا، بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ کم سے کم کر سکوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے فرشتے پیدا کیے جو اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اس کے جو کام ہیں، جو ان کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں، وہ سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ فرشتے تو فرشتے رہ گئے، دنیا میں حتیٰ کہ حشرات بھی، جانور بھی، جن کو جو کام اللہ رب العزت نے ان کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں وہ اپنے ذمہ لگا کرتے رہتے ہیں۔ اب میں اگر آپ کو مثال دینا چاہوں تو قرآن پاک میں سے ہی دے سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ تم پھولوں کے رس چوسو اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ رس کو اکٹھا کر کے شہد بناؤ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور شہد کی مکھی اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتی دنیا میں۔ جی، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پورا ایک منظم طریقہ ہے۔ اینی وے، یہ تو ایک مثال میں دے رہا تھا۔ انسان میں اور باقی ان تمام چیزوں میں یہ فرق ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کی طرح یا شہد کی مکھی طرح یا اور مخلوق کی طرح جو ہے وہ آزاد نہیں چھوڑا۔ وہ کام وہی کریں گے جو ان کے ذمہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے کے بعد آزاد چھوڑا، اور اس کے آزاد سے مراد ہے کہ راستے دکھلا دیے، شر اور خیر کا۔ خیر کا راستہ اپناؤ گے تو جنت ہے، شر کا راستہ اپناؤ گے تو میں تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ، جیسے شیطان کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جو تمہارے راستے پہ چلیں گے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو ناظرین، انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونکی ہے، اور جب اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے تو پھر کیا اللہ رب العزت کی کچھ صفات ہم میں نہیں آئی ہوں گی؟ اب یہ بتائیے کہ جو بچے ہوتے ہیں اپنے والدین کے، بعض دفعہ آپ کے بھی بچے ہوں گے تو آپ کہتے ہوں گے کہ یہ بچہ بالکل مجھ پہ گیا ہے، اس میں ساری میری خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ رشتہ دار بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے باپ پہ گیا ہے، دیکھو اس کا باپ بھی ایسا ہی کرتا تھا اور یہ بھی اب ایسا ہی کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت تو پاک ہے، اللہ میرے رب کریم کے تو سارے کام ہی پاک ہے، وہ پاک ذات ہے۔ تو جب ہم بھی ایسے کام کریں گے تو پھر ہمیں لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ جب لوگ ہمیں اللہ والا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس بندے کو جس میں اللہ کی صفات پائی جائیں، تو کیا جو اللہ خود ہے پھر وہ نہیں کہے گا کہ یہ ہے میرا بندہ، یہ ہے میرا بندہ؟ اللہ کی صفات کیا ہے ناظرین؟ اللہ کی صفات کیا ہے کہ اس کی ہم مخلوق ہیں، یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ جنت دوزخ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ پہاڑ بھی، یہ دریا بھی، یہ ندی، یہ نالے، یہ پانی، یہ آگ، یہ چرند، یہ پرند، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ جن، یہ ہوا، یہ حشرات، یہ سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ شیاطین بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جب سب اللہ کی مخلوق ہے
ساری، تو اللہ رب العزت ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ویسے ہی کام کریں جیسے وہ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، وہ اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے نام کے دانے موجود ہوتے ہیں جن کو آپ نے کھانا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے حصے کا رزق پیدا ہو کے آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے مجھے کھانا ہے۔ اس رزق کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ رب العزت جب اپنے آپ کو کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ اللہ تعالیٰ رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ٹھیک ہے، عالمین وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ جب ایک انسان میں یہ خصوصیت آ جاتی ہے کہ انسان بھی دوسرے انسان کو رزق دینے والا بن جاتا ہے، رزق سے مراد ہے کہ کھانا کھلانے والا بن جاتا ہے، پیسے دینے والا بن جاتا ہے، صدقہ و خیرات دینے والا بن جاتا ہے، تو وہ اللہ کو پسند آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یقین کریں کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی قرآن پاک کی صورتیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس بندے کی سب سے زیادہ فضیلت وہ بتائی ہے کہ جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا جی۔ اور اس کے بعد یہ کھانا کھلانا جو ہوتا ہے نا، یا کسی دوسرے کی حاجت کو پورا کرنا، یہ رب العالمین کی صفات میں سے ہوتا ہے۔ اور جو انسان بھی یہ کام کرے اور اللہ رب العزت نے اس کو رزق دیا ہو اور وہ یہ کام کریں، تو سمجھ لیجئے کہ اب وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہونا شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جو دوسروں کو رزق کھلاتے ہیں جی، اب دیکھیے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نماز پڑھیے، بس قرب حاصل ہو جائے گا، لیکن نہیں، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، ہر وقت بیٹھ کے اللہ کے نام کی تسبیح کیجئے، اللہ رب العزت آپ سے محبت کرنے لگے گا، لیکن یہ ہیں چیزیں، لیکن ایگزیکٹ یہ نہیں ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ، جو کہ 2 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر 265 میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت مثال دیتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ، یعنی کہ میں ترجمہ صرف پیش کر رہا ہوں، جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رضا کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب جی، اللہ کا ساتھ جی، اپنا مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے جو آپ کو ایمان اور اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے، گارڈن، یعنی ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو اور اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، بارش سے مراد میں آپ کو بتاتا ہوں، دگنا پھل لائے، اور اگر اس سے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، تو اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیے کہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ نے فار ایگزامپل مجھے 1000 روپیہ دیا، اب 1000 کا میں نے کیا کیا کہ میں نے 500 لوگوں میں بانٹ دیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ پھل، جیسے اللہ کی رحمت نازل ہوئی، بارش آئی، بارش سے وہ درخت جو ہے وہ مزید پھلا پھولا، اور اس کے بعد اس نے پھر پھل دیے جو ہم نے کھائے۔ اور اگر اللہ نے اب دوسری کیا مثال دی کہ چلو بارش اس پہ نہ ہی پڑے، اگر کچھ شبنم یعنی رات کو جو قطرے پانی کی جمع ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا پانی یا ہلکی سی بخار بھی ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو پھل پھول دینے کے لیے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے، کیا میں یہی مراد نہ لوں کہ جس بندے کے پاس تھوڑا پیسہ بھی ہے وہ بھی تو آگے دے نا، وہ بھی تو پھل پھول دے، وہ بھی تو صدقہ خیرات کرے، وہ بھی فار ایگزامپل مجھے اللہ نے 1000 روپیہ نہیں دیا، مجھے اللہ نے 10 روپے دے دیے، اب 10 میں سے میں 1 روپیہ تو خرچ کر دوں، 9 میں پاس رکھوں، اتنا تو کر دوں۔ یہ دیکھیے نا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اب غور سے سنیے سورہ توبہ، جو کہ 9 نمبر سورت ہے، اس کی آیات جو ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں 99، اور اس کا ترجمہ سنیے ذرا، اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ۔ سنیے ذرا غور سے۔
وہ یہ ہے کہ اور بادیے نشینوں میں ہی، بادی یعنی کہ ان عرب لوگوں میں سے ہی، بادیے نشینوں میں ہی وہ شخص بھی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ مسکینوں کو، غریبوں کو، لاچاروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو جی مدد کرنا، ہر طریقے سے مدد کرنا۔ اب سنیے ترجمہ جی، اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ کے حضور تقرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، لیتا ہے۔ آگے سنیے، آگے ہے مزے والی چیز، آگے سنیے جناب جی، آگے جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے، میرا تو دل ہی لے لیا اس آیت نے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سن لو بے شک وہ ان کے لیے باعث قرب الہی ہے، باعث قرب الہی ہے۔ سن لو بے شک، نو ڈاؤٹ، کہ یہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں مختلف طریقے سے، ٹھیک ہے، اللہ کا جو تقرب حاصل کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعائیں لینے کے لیے، وہ ان کے لیے باعث قرب الہی ہے، اور جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا۔ ناظرین، اگر میں اس کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز روزہ کتنا ضروری ہے اور غریبوں کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو غریبوں کی مدد کرنا ہوتی ہے نا، غریبوں کی مدد کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق کسی کی ہیلپ کرتے رہنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، یہ کرنے سے آپ کے گھر کا سٹرکچر تیار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی جو قرب ہے، اللہ کا جو ساتھ ہے، آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، کافی حد تک مل جاتا ہے۔ اب کیونکہ اس قرب کو نکھارنا ہے، جیسے گھر کے اوپر دوبارہ پھر پینٹ کرنا ہوتا ہے، رنگ کرنے ہوتے ہیں، جپسم کا لگانا ہوتا ہے، ڈیکوریشن کرنی ہوتی ہے، دروازے کھڑکیاں لگانے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیحات، وظائف اور تہجد، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی جو ایک عمارت ہے نا اللہ رب العزت سے محبت کرنے کی، یہ مکمل ہوتی ہے پھر۔ تو ناظرین، صدقہ اور خیرات اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ یہ آپ کو اللہ رب العزت کی نظر میں بلند کر دیتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ ہے، اتنی زیادہ چیز ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ بے شک ان سے کہہ دو کہ یہ جو آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ قرب الہی ہے۔ میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو پھلتا پھولتا دیکھا ہے۔ ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں ناظرین، بہت سارے رشتہ دار ہیں جو باہر ہوتے ہیں، سعودی عربیہ میں، کینیڈا میں، لندن وغیرہ میں۔ رشتہ داروں کی بات کروں، بھانجے بھانجیوں کی، میری سگی بہنیں وغیرہ ایسی، وہ کیا کرتے رہتے ہیں، یقین کریں کہ وہ بھی شاید یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، اور اللہ رب العزت تو جانتے ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ وہاں پر، کیونکہ وہ وہاں پر رہتے ہیں، کرسچنز میں رہتے ہیں، عیسائیوں میں رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں پیسے بھیجتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ پلیز اپنے محلے میں جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو کوئی فیس دینے سے جو فیس نہیں دے سکتا، یا کسی کے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، یا کوئی بچوں کے کوئی بیماریاں ہیں تو ان کے پاس علاج نہیں ہے، تو ان میں بانٹتے رہیں۔ یقین کریں، اور پھر ہمارے گھر میں جو میری وہ بہن ہے، جو پاک دامن بی بی، جن سے میں آپ کے لیے دعا کرواتا ہوں، انہوں نے یہ ذمہ اپنے لی ہوئی ہیں یہ چیزیں اپنے ذمہ داری میں لی ہوئی ہیں، کیونکہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، تو پھر وہ مختلف خواتین کو ہر وقت کال کر کے، اور وہ لوگ یقین کریں اس وقت ارب پتی ہو چکے ہیں، جو سعودی عربیہ میں بھی ہیں، ان کو خود نہیں پتہ کہ ان کے پاس اللہ رب العزت نے ان کو کتنی دولت دے دی ہے۔ یقین کریں کہ جب
حتیٰ کہ میں بھی اس معاملے میں جب کبھی زکوٰۃ دینی ہو یا غریبوں میں بانٹنا ہو تو میں بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہوں یہ اس لائق ہے کہ نہیں، وہ پتہ نہیں اس لائق ہے کہ نہیں، وہ پتہ نہیں اب میں اس کو دے رہا ہوں کہ وہ مطلب یہ کہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں۔ نیور، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اگر میں یہ حق دیکھنا شروع کر دوں کہ میں اس کو دے رہا ہوں وہ حقدار ہے کہ نہیں، تو میں کیا اس رزق کا حقدار ہوں جو مجھے میرا رب دے رہا ہے؟ کیا میں اس کا اہل ہوں کہ جو رزق اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے؟ اس لیے بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے بانٹتے جاؤ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بانٹتے جاؤ۔ اور اللہ کی قسم میں اتنی کیوں زور سے اٹھا رہا ہوں؟ کیونکہ میرا رب فرما رہا ہے کہ یہ اس باغ کی مانند ہے کہ جو پھل دے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مثال دی کہ جو ایک دانے سے جناب جی 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، پھر ان 100 دانوں میں سے 700 دانے، اور اللہ رب العزت نے لمبی چوڑی مثالیں دی ہیں کہ آپ کو کیا پتہ کہ آپ جب 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو 700 روپیہ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے آپ کے پاس آنے کو۔ یہ چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جیب سے ہمیں پیسے نکالتے ہوئے آئے 1 لاکھ میں سے 1000 نکالا، ہاں جی 1 لاکھ میں سے 2500 نکالا تو یہ تو 97,500 رہ جائے گا، رقم ٹوٹ جائے گی، یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ صدقہ رد البلا ہے، صدقہ دینے سے آپ کے اپنے اوپر سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ویڈیو پھر بھی لمبی ہوگی، یہ ابھی مزید اس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنائیں گے۔ جو شوق رکھتا ہے اللہ رب العزت کی قربت کا وہ تو ضرور دیکھے گا، اور جس کو اللہ رب العزت کی قربت کا شوق نہیں ہے وہ تو تھم نیل دیکھ کے چھوڑ دے گا کہ بھائی یہ تو کچھ اللہ کی قربت کا معاملہ ہے، اس کو دیکھنے سے کیا فائدہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ ہمیں اپنی قربت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔